اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں اور متعدد کتب حدیث میں یہ مشہور حدیث ہے، جس حدیث کو محدثین کہتے ہیں متواتر حدیث ہے۔ تقریباً 24 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور متعدد ائمہ نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو جگہ دی ہے، اور یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور دعا کس کے لیے ہے یہ حدیث آپ سنیں، متعدد صحابہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں، اور اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل، اور اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متعدد صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے کہا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اس شخص کو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ عز و جل اس شخص کے چہرے کو مسرور اور خوش رکھے، سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، جو میری بات کو سنتا ہے، فحفظها ووعاها، اور اس حدیث کو وہ سننے کے بعد یاد کر لیتا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں بٹھا لیتا ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسے اس نے حدیث سنی ہے ویسے ہی وہ سامنے والے تک منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے آدمی کو، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ علم کے لیے اس ایک حدیث ہی کافی ہے، کہ علم کتنی عظیم چیز ہے، کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، تر و تازہ، یا چہرے پر اس کی نورانیت ہو، اس کے چہرے پر خوشی ہو، سرور ہو۔ کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ، انسان کا جو چہرہ ہے اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، جب آدمی دل سے خوش ہوتا ہے اس کی خوشی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے، اور آدمی اگر دل سے غمگین ہے یا فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ یہ آدمی اندر ہی اندر کسی چیز سے پریشان ہے۔ انسان کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے، تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو میرے حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، جیسے سنا تھا ویسے ہی سامنے والے تک منتقل کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں اطمینان نہ آئے۔ چہرے پر خوشی، چہرے پر روشنی، نور اس وقت آئے گا اس کے، جب اس کے دل کے اندر خوشی اور سرور ہو۔ یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جیسے حدیث ہے ویسے ہی سن کر، یاد رکھ کر سامنے والوں تک منتقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں تر و تازہ رکھے، ان کے دل میں خوشی اور سرور اور بہجت ہو، اور ان کے چہرے پر نورانیت ہو، ان کے چہرے پر روشنی ہو، اور ان کا چہرہ چمک دمک رکھتا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی لیے متعدد محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو علم حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، محدثین جو زندگی بھر لوگوں کو حدیث سکھاتے ہیں، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پر نور، ان کے چہرے پر روشنی اور بہا دیکھی جاتی ہے، کہ ان کے چہرے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے اہل علم ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے پوری زندگیاں قال اللہ قال رسول میں گزار دیں، اب وہ رخصتی کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے قریب جنہوں نے دیکھا ہے ایسے علماء کو، بسا اوقات آدمی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا ہے، ان کے چہرے پر جو ہیبت ہوتی ہے اور ان کے چہرے پر جو بہا اور نور ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ بہت سارے مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک استاد ہیں حشیم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے 4 سال 5 سال ان کے پاس حدیث سیکھی ہے، علم سیکھا ہے، لیکن کہتے ہیں ان کا چہرہ اور ان کے اوپر ہیبت ایسی تھی، 4 یا 5 سال میں میں نے صرف 2 یا 3 مرتبہ ان سے سوال کیا ہے۔ سوال پوچھنے کی بھی
ہمت یا جرت نہیں جٹا پاتا تھا میں، ان کے چہرے پر رعب اور ہیبت اور اللہ عز و جل بہا ایسی رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ فضیلت اس عمل کا ہے کہ حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنا چاہیے، جیسے آپ قرآن کی آیات یاد رکھتے ہیں اس کی فضیلت ہے، اسی طرح حدیث نبویہ کو یاد رکھنے کی فضیلت ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو عام افراد میں بہت کم نظر آتا ہے، کہ جیسے حدیث آپ سنتے ہیں بعینی ہی، کم از کم نبی کے الفاظ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی اسے یاد رکھنا۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، 5 حدیثیں، 10 حدیثیں، کوشش کرنا چاہیے کہ آپ حدیثوں میں اضافہ کریں۔ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہ وہ آدمی جو جتنی حدیثیں لوگوں تک منتقل کرتا ہے اتنی ہی دعا کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی میں چاہتا ہے اس کے دل میں سکون اور سرور ہو، اس کے چہرے پر بہجت اور نور ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جیسے ہیں ویسے یاد رکھے۔ کہتے ہیں اہل علم اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کو جو یاد رکھ کر سامنے والے تک ویسے ہی منتقل کرتا ہے، وہ نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، نبی کے طریقے کو زندہ کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے والے تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بھی زندہ کرتے ہیں، اس کے چہرے کو بھی اللہ تعالیٰ منور کرتے ہیں، سرور اور سکون اللہ عز و جل اسے عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث بتاتی ہے کیسے یاد کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا، اور یہ دوسری بات میں آپ نے کہا سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، فحفظها، اور اسے یاد رکھتا ہے، یاد کر لیتا، حفظ کر لیتا ہے، ووعاها، حفظ کرنے کے بعد بھولتا نہیں ہے۔ حفظ بسا اوقات آدمی کو لگتا ہے کہ مجھے یاد ہو گیا ہے، بس اٹھنے کے بعد یاد ہی نہیں ہے اس کو، یاد کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھتا ہے دل میں۔ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسے اس نے سنا ہے ویسے ہی سامنے والوں تک منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی ہے، اور یہ کہتے ہیں بعض سلف صالحین کہ یہ حدیث تمام اہل حدیثوں کے لیے دعا ہے، اور تمام محدثین کے لیے دعا ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلچسپی رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اسے توجہ سے سنتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں یہ بھی کہا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَلَهُ مِن سَامِعٍ، آپ نے فرمایا بسا اوقات جس کو آپ حدیث سنا رہے ہیں وہ حدیث کو آپ سے اچھا سمجھتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم حدیث یاد کرو اور جیسے ہے ویسے ہی سامنے والے کو سناؤ، ہو سکتا ہے تم کم سمجھ رہے ہو، سامنے والا اسے اور اچھی طرح سمجھتا ہے۔ آپ حدیث جس کو آپ نے سنا ہے، عام کسی مسلمان کو آپ نے بیان کر دی، آپ اس کی گہرائی تک نہیں گئے، لیکن اس نے گہرائی کو پہنچ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لیا۔ ہمیں نہیں معلوم کون سی حدیث ہمارا دل کھول دے، ہمارا ذہن کھول دے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے آدمی کو موت تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسے نہیں معلوم وہ جملہ کہاں ہے، کس سال کس درس میں اس کو وہ جملہ ملے گا جو اس کی زندگی کو بدل کر رکھے گا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بسا اوقات آدمی کو لگتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی رہیں گے، ایسے سوچتے ہیں، لیکن زندگی میں سفر کرتے کرتے اللہ کے نبی کی کوئی ایسی بات یا ایسی آیت کریمہ یا اس کی تفسیر یا کوئی بات ایسے دل میں آدمی کے اتر جاتی ہے، آدمی کا پورا ذہن دنیا کو لے کر بدل جاتا ہے، یا آخرت کو لے کر کے اس کا ذہن صحیح ہو جاتا ہے، لوگوں کو لے کر اس کی سمجھ صحیح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وقت کب ہے، وہ دن کب ہے۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام جو اسلام میں داخل ہوئے سب کے واقعات الگ الگ ہیں، سب کے واقعات الگ الگ ہیں۔ کسی نے قرآن کو سنا اور وہ مسلمان ہو گئے، کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سنا وہ مسلمان ہو گئے، کسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کون سی بات، کون سی حدیث ہمارے دل تک پہنچے گی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا یہ سفر جاری رہے کہ ہم مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں اور سننے کے ساتھ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں جیسے کہا گیا ہے ویسے۔ اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف صحیح حدیثوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے۔ میری بات یعنی وہ حدیث صحیح ہو، جو ضعیف اور موضوع بات ہے وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، یعنی صحیح حدیثوں کے لیے فضیلت ہے۔ لہذا ضعیف حدیثوں میں اپنا حصہ نہیں لگانا چاہیے، جو باتیں نبی سے ثابت نہیں ہیں اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہ چیز معروف ہو گئی ہے، آدمی کو پوری طرح تحقق نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نبی کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، اللہ کے نبی نے ایسے کیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام مومن کو چاہیے
کہ وہ حدیث کو بھی ضبط کرنے کی عادت ڈالے، حدیث کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کرے، ایک جملہ ہی صحیح لیکن جیسے آپ سن رہے ہیں، جیسے آپ سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ایک جملہ ہی صحیح، اسے یاد رکھیے، ویسے ہی اپنے گھر والوں کو مسلمان تک پہنچائیے، اور اللہ کے نبی کی دعا کہ آپ حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل تا دم حیات ہمیں احادیث کو اسی طرح پڑھنے اور سننے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا